وہ اجنبی پارٹ 3۔ کتاب پڑھتے پڑھتے ستارہ نے ایک سرسری نگاہ باہر کی طرف دوڑائی تھی۔ گلاس ونڈو پر اس پار کھڑے لڑکوں کے ساتھ بابر کو وہ اچھی طرح دیکھ سکتی تھی۔ بابر کے بارے میں اس کی رائے اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ بابر کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ خاص طور سے لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا، سب سے بہت اچھے ڈھنگ سے ملتا تھا، اس لیے یونی میں اس کا ایک خاص مقام تھا۔ ستارہ نے دیکھا تھا کہ ہر لڑکی بڑے آرام سے اس کے پاس اپنا مسئلہ لے جاتی ہے اور وہ خوشی دلی کے ساتھ ان کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ایک دائرے میں رہ کے۔ حالانکہ کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی پرسنالٹی کے چارم کو نظر انداز کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے اور تمام لڑکیوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب اس کا ارادہ کینٹین میں جا کر پیٹ پوجا کرنے کا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ عامر اس پر نظریں رکھے ہوئے ہے۔ یہ تو سبھی کو معلوم تھا کہ وہ اس پر جو جان لیوا حملہ ہوا تھا اور خوب پٹائی ہوئی تھی، مگر وہ ٹھیک ہونے کے بعد کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ جب اس کا ستارہ سے سامنا ہوا اور وہ بچ کر جانے لگی، دوپٹے والی باجی کہہ کر عامر نے اسے چڑھایا تھا، تب ستارہ نے اسے کڑے تیور سے گھور کر کہا تھا، مسٹر عامر، کبھی آئینے میں خود کو دیکھو، آدھا مرد اور آدھی عورت نظر آتے ہو۔ آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، پہلے جھجکتی ہوں، پھر دبو سی ستارہ اب کافی بولڈ ہو چکی تھی۔ ویسے بھی بڑے زمیندار کی بیٹی تھی، حکم چلانا اسے بھی آتا تھا۔ اس وقت اسے کھری کھوٹی سنانا ضروری تھا، ورنہ وہ اور شیر ہو جاتا۔ مگر ستارہ کو یہ بات پتہ نہیں تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ عامر نے اس کی کھری کھوٹی اپنے دوستوں کے سامنے سن کر اپنی سخت انسلٹ محسوس کی تھی اور ستارہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ستارہ جیسے ہی کلاس روم سے باہر نکلی، بابر نے اسے نگاہ بھر کے دیکھا۔ اس لڑکی میں ضرور کچھ ایسا تھا جو ہر بار بابر کو چونکا دیتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے حد حسین تھی، مگر حسین تو اور بھی لڑکیاں تھیں جنہیں وہ آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن ستارہ میں کچھ ایسا تھا جو سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس وقت وہ کینٹین کی طرف جا رہی تھی اور بابر نے عامر کو اس کے پیچھے جاتا دیکھا تو کھٹک گیا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ عامر نے تیزی سے آگے بڑھ کر ستارہ کا راستہ روکا تھا اور وہ ان دونوں کی باتوں میں فاصلہ ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکتا تھا، مگر ستارہ کے چہرے پر تناؤ اور عامر کی صورت پر خباثت اور زہریلی مسکراہٹ سب کچھ بتا رہی تھی۔ اچانک عامر نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی۔ یہ دیکھ کر بابر کا خون گرما گیا۔ وہ تیزی سے ادھر جھپٹا تھا، تبھی ستارہ نے عامر کی اس حرکت پر اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ دوسرا تھپڑ مارنا چاہتی تھی کہ عامر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بابر نے اسی وقت کھینچ کر اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ مکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ ستارہ کی کلائی چھوڑ کر دور جا گرا۔ بے وقوف انسان، تمہیں عورتوں کی عزت کرنی نہیں آتی؟ یہ تربیت ہے تمہاری؟ میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا، مگر تم نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب تمہیں ستارہ کے ساتھ یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جہاں تم دندناتے پھرو گے اور تمہیں کوئی روکے ٹوکے گا نہیں۔ ابھی اسی وقت ستارہ سے معافی مانگو اور بولو کہ یہ تمہاری بہن ہے، ورنہ انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اتنا کہہ کر بابر نے چادر اٹھا کر ستارہ کے سر پر ڈال دی۔ ستارہ نے اسے آنسو بھری نگاہوں سے دیکھا تو اور بھیگتی چلی گئی۔ اتنے لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے اپنا تماشا بنتے دیکھ کے وہ شرم سے پانی ہو گئی۔ اس کی بھیگی بھیگی شکایتی آنکھیں بابر کے دل کو پر غضب ڈھا گئیں۔ آئندہ اگر تم مجھے ستارہ کے آس پاس بھی دکھائی دیے تو زندہ نہیں بچو گے۔ بابر بہت غصے میں ایک بار پھر اس کی طرف جھپٹا۔ اگر اس کے دوست اسے روک نہ لیتے تو آج عامر کی خیر نہیں تھی۔ عامر دم دبا کر سر جھکائے لوٹا پٹا وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ گیٹ پر سفید لمبی سی کار کھڑی تھی۔ سفید یونیفارم میں ڈرائیور کار سے ٹیک لگائے مراد شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ عالیہ کی ضد پر انہوں نے آخر شہر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، کیونکہ عالیہ بیگم کی سوچ میں عابدہ کی باتوں سے بہت فرق آیا تھا۔ اب وہ بھی شہر میں بسنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس لیے یہاں کے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ستارہ نے ماں سے کہا تھا کہ وہ چاچی کے یہاں خوش نہیں ہے۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور آپ کی یاد بھی بہت ستاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مراد شاہ نے شہر میں خالی پڑی کوٹھی میں ماں بیٹی کو رہنے کی اجازت دے دی تھی۔
جبکہ وہ خود ہی گاؤں میں ہی رہتے تھے، مگر مہینے میں 1-2 چکر بھی لگا لیتے تھے۔ جوار شاہ بھی آتا جاتا رہتا تھا، مگر اس دن عامر کی بدتمیزی نے ستارہ پر بہت اثر کیا تھا۔ اس کا ہر چیز سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بہت دن سے یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، وہاں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک اچھی ذہین اسٹوڈنٹ تھی اور اس کا پرانا خواب پڑھائی کا تھا، اس کے لیے وہ بہت محنت بھی کر رہی تھی۔ وہ کسی صورت میں بھی اپنے گھر والوں کا نام مٹی میں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اگر گاؤں سے شہر تک کا سفر طے کر کے آئی تھی تو اس کے دماغ میں اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ کیا بات ہے، ہماری بٹیا رانی کو لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی، مراد شاہ نے ستارہ کی بجھی بجھی صورت کو دیکھ کر بڑے پیار سے کہا، تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ بس بابا، بیماری تو آتی جاتی رہتی ہے، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اماں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا؟ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے وہ بھی سبھی پریشان تھے۔ بالکل، میری بیٹی بے حد ہمت والی ہے۔ یہ بخار کیا چیز ہے؟ اچھا اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم سب آج باہر کھانا کھانے چلیں گے، باہر ہی کھانا کھائیں گے۔ مراد شاہ نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے بہلایا۔ یہ بھی عالیہ بیگم کی ہی ترکیب تھی کہ کمرے میں بند رہنے سے اس کی صحت پر اثر پڑ رہا تھا۔ وہ مجبوراً اٹھ کھڑی ہوئی، نہا دھو کر وہ باہر نکلی تو سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جبار شاہ نے ہنس کر اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچا تھا۔ وہ جبار شاہ کی لاڈلی بہن تھی، وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ باہر کی ہوا کا واقعی ستارہ پر اچھا اثر ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اس واقعے کو کچھ زیادہ ہی اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ اسے اب ضرور یونیورسٹی جانا چاہیے۔ اس کی اتنے دنوں کی غیر حاضری کی وجہ سے پڑھائی کا نقصان ہو رہا تھا۔ رات کو وہ لوگ بہترین ڈنر کر کے اور آئس کریم سے مزے لے کر لوٹ رہے تھے۔ ستارہ خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی اور کل یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ پھر صبح کو جبار صاحب خود اسے یونیورسٹی چھوڑ آیا تھا۔ وہ سر عاصم کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد باہر نکلی تو احتشام بابر کو سامنے پایا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اسے حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کی چمک کچھ اور ہی کہانی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رک گئی، سلام کیا، کیسی ہیں آپ؟ آپ کے سلام کا جواب دے کے بابر نے بڑی اپنائیت سے پوچھا، اتنے دنوں کیوں غائب رہی بہادر لڑکی؟ اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں کچھ ایسا اپنا پن تھا کہ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ دل کو کچھ ہوا تھا۔ جی میں اب ٹھیک ہوں، میں حیران سی اتنا ہی کہہ سکی۔ چلیں ادھر چلیں، آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بابر نے کہا تو وہ پھیلے ہوئے لان کی گھاس پر جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ انکار تو کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ اس کا محسن تھا، قدم قدم پر اس نے اس کا خیال رکھا تھا، سپورٹ دی تھی۔ شکریہ تو ادا کرنا ہی تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ سب سے پہلے جھکتے ہوئے بولی تھی۔ کس بات کا شکریہ؟ میں مسکرایا۔ اس روز آپ نہ ہوتے تو وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ بابر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تو آپ خود اس کا سر پھوڑ دیتی، شیرنی لگ رہی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر بھی شکریہ تو ادا کرنا ہی تھا، وہ اپنی مسکراہٹ روک کر بولی۔ بابر اسے کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مگر اعتماد کے ساتھ کہنے لگا، ستارہ، مجھے گھما پھرا کر بات کرنی نہیں آتی۔ اصل میں کچھ الگ سوچ رکھنے والا سادہ انسان ہوں، مگر اس دن پہلی بار جب میں نے آپ سے عامر کو بدتمیزی کرتے دیکھا تو خود کو روک نہ سکا۔ اس کے بعد میں نے آپ کی حفاظت کی خاطر خاص طور سے آپ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ میں بولتے بولتے ذرا رکا تھا، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگا، آپ کا ریزرو سا پاکیزہ سا انداز میرے لیے کب اور کیسے اہم بنتا گیا میں سمجھ نہ سکا۔ سمجھا تو تب جب آپ اتنے دنوں تک یونی نہیں آئی۔ کیا آپ اپنی زندگی میں وہی مقام دے سکتی ہیں جو میں چاہتا ہوں؟ اس نے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ سمجھ تو گئی تھی وہ کیا چاہ رہا تھا، اندر سے کچھ پگھل کر آنکھوں تک آیا تھا، پلکوں پر موتی چمکنے لگے۔ ارے یہ کیا، آپ رو رہی ہیں؟ وہ اس پروقار لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اف، اگر آپ کو میری آرزو اچھی نہیں لگی، دکھ ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ دکھ اور شرمندگی کے ساتھ بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ تو بابر کی جان میں جان آئی، میں مسکرا دیا۔ اصل میں اس دن کے واقعے کے بعد سے بہت زیادہ اپسیٹ رہی ہوں، میں اپنے گالوں پر بہتے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ جیسا آئیڈیل انسان ایسا سوچتا ہے۔
مگر میں یہاں صرف تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جب تک یہاں رہوں کوئی اسکینڈل نہ بنے، میرے خاندان کی عزت پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج سکتے ہیں۔ وہ دھیمے دھیمے حیا دار انداز میں اقرار کر کے آخر بابر کو مطمئن کر گئی۔ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ عالیہ بیگم کسی خاص وجہ سے گاؤں واپس چلی گئیں تو ستارہ کو زوار شاہ چاچی کے یہاں چھوڑ آیا تو فریق کے چہرے پر گلاب کھل اٹھے۔ وہ اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی، ہر پل اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےقرار رہتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا، ماری خوشی کے اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ اوپر سے اس نے خود کو خوب سجایا سنوارا بھی تھا۔ کیا بات ہے، گھر میں باہر آئی ہوئی ہے؟ ستارہ نے اسے چھیڑا۔ ہاں، اور میرے چہرے پر بھی۔ پری بات کو نیا موڑ دے کر ہنسی تو ستارہ بھی ہنس دی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کا اشارہ اس کے بھائی کی طرف ہے۔ وہ جانتی تھی کہ پری زوار شاہ سے محبت کرتی ہے۔ خود ستارہ کے دل میں بھی تو کسی کی محبت کا بیج پڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد ستارہ اور بابر نہیں ملے تھے، ملاقاتیں نہیں کی تھی، مگر دونوں ایک گہرے رشتے میں بن گئے تھے۔ جیسے ہی ستارہ یونیورسٹی آتی، اسے دور سے دیکھ کر ہی بابر کے دل کو قرار آ جاتا تھا۔ وہ اس کے راستے میں اس طرح نظریں بچھائے رہتا کہ سوائے ستارہ کے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ ستارہ کے دل میں بابر نے اپنی محبت بو دی تھی، جسے وہ بڑی احتیاط سے سنبھالے ہوئے تھی۔ ستارہ فری کی حالت دیکھ کر ہنس دی تھی۔ فری تھوڑی سی تیز مزاج تھی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اس کے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اور ستارہ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اس بار چھٹی میں وہ ماں سے فری اور زوار کے بارے میں بات کرے گی۔ مگر اس سے پہلے اس نے زوار سے بات کرنا ضروری سمجھا تھا۔ بھائی، ایک بات پوچھوں؟ یہ آپ کچھ زیادہ ہی چکر نہیں لگانے لگے یہاں کے؟ ستارہ نے گول مول بات کی تو زوار ہنسا۔ کیا مطلب بہنا؟ فری انتظار کرتی ہے آپ کا۔ ستارہ مسکرائی۔ پگلی ہے وہ، میں جانتا ہوں اس کے دل کا حال، مگر تھوڑی زبردست ہے آپ دونوں کی۔ مگر جوڑی زبردست ہے آپ دونوں کی، اللہ بری نظر سے بچائے۔ ستارہ نے اپنی خوشی ظاہر کی۔ تمہاری پسند میری پسند، مگر میں نے شادی کا معاملہ اماں ابا پر چھوڑ رکھا ہے، تم کچھ نہ بولنا۔ بڑے جیسا چاہیں گے، مجھے منظور۔ زوار کے منہ سے اتنی سلجھی ہوئی محبت بھری بات سن کر ستارہ کو اچھا لگا۔ اس کا نٹکھٹ بھائی اپنی پسند بھی بتا رہا تھا اور بڑوں کا مان بھی رکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ بیچاری آپ کے لیے کیا سوچتی ہے؟ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں اس کی طرفداری کروں گی۔ آپ نے تو کچھ آس دلائی ہوگی نا کہ وہ اتنا آگے تک سوچنے لگی۔ ستارہ نے فری کی وکالت کری۔ وہ اس کا کیس اپنے بھائی سے لڑ رہی تھی۔ دیکھو ستارہ، میں اپنے والدین کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ انہیں مجھ سے بڑی امیدیں ہیں، اگر وہ راضی ہوئے تو میں راضی، میرا دل راضی۔ جوار نے اس کی امید کے خلاف مضبوط لہجے میں کہا تو وہ چپ ہو گئی، مگر دل میں طے کر لیا کہ امی سے ضرور بات کرے گی۔ وہ آرٹ گیلری میں لگی نمائش دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اسے آرٹ سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے ایک تصویر بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بہت ہی پاس کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ساجیب تھا، جو بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ الجھی اور کترا کر کے گزر جانا چاہا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، بچتی رہتی تھی۔ وہ گھر آتا تب بھی کوئی بہانہ بنا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ ایک دن تو بابا نے اسے جاتے وقت ٹوک بھی دیا تھا، یہ ہماری بٹیا سدرا اتنی بد اخلاق کب سے ہو گئی کہ مہمان کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلتی بنے؟ ٹھیک ہے، میں رک جاتی ہوں۔ وہ رک تو گئی، مگر اس کا بیہیویئر کچھ اچھا نہیں تھا۔ ساجیب نے صاف محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ بیزار سی ہے، خوش نہیں ہے۔ اس لیے اس دن وہ خود ہی زیادہ نہیں رکا تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ معافی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا باہر جانا کھٹائی میں پڑ گیا، اس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی نہ خوشگوار سا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص پورے خلوص کے ساتھ ہماری طرف قدم بڑھائے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح تو ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، پھر دنیا کو دوست دینا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ اس دن نہ جانے کیا کہہ گیا تھا، اور اس کے بعد آج پھر ملاقات ہوئی تھی۔ ویسے اسے اپنے بیہیویئر پر افسوس تھا، اس نے اس کا انتظار بھی کیا تھا، یہ بات الگ تھی۔ آج تک کتراتے قدم رک گئے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ جواب میں وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جو کچھ روٹھا سا نظر آ رہا تھا۔ خیر چھوڑیے، میں مگر
سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کا پیچھا نہیں کیا۔ اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہاں میرے بہت قریبی دوست کی پینٹیز بھی آئی ہوئی ہے۔ اس کی دعوت پر آیا ہوں۔ یقین جانیے اب میں بنا بلائے کہیں بھی جانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ سدرا کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ جی چاہا کہ اس اچھے انسان کو منا لے، اس لیے تھوڑا سا مسکرا دی۔ جہاں اتنے لوگ مجھ سے خفا ہیں وہاں آپ بھی صحیح۔ ایک اور شخص بڑھ گیا دنیا کی اس بھیڑ میں جسے مجھ سے شکایت ہے۔ اس کے لہجے میں بڑی مایوسی تھی۔ ساجیب نے دیکھا وہ پیاری سی لڑکی ٹوٹ کر بکھر رہی تھی مگر ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھی۔ میری شکایت میری محبت ہے اور یہ محبت تمہیں بھیڑ میں تنہا نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ لو یہ دیوانہ تمہاری ناراضگی کے باوجود تمہارے سامنے کھڑا ہے، کیا اسے تھوڑا سا وقت نہیں دو گی؟ ساجیب نے بڑے خلوص سے اسے دیکھا تو وہ اس کی خوبصورت اور شاندار شخصیت کے جادو میں گھری اسے دیکھے گئی۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ دلچسپ انداز میں مسکرایا تو وہ ایک دم ہنس دی۔ بس یوں ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ وہ سیدھا اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ پھر وہ شام اس کے لیے بہت یادگار ہو گئی۔ وہ اور ساجیب ایک ریسٹورینٹ میں جا بیٹھے۔ خاموشی نے بھی مزہ دیا تھا اور پیاری پیاری باتوں نے بھی جی بہلایا تھا۔ کچھ وعدے آنکھوں نے اور کچھ وعدے زبان نے کیے تھے۔ سدرا، میں تمہارے اندر کے سارے وہم، سارے خوف ختم کر دوں گا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اداسی اور ویرانیوں کی جگہ محبت کی تازی روشنی دیکھنا چاہتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، آنسو بھی نہیں۔ اس نے اس کا نازک سا ہاتھ تھپکا تھا۔ سدرا سوچ رہی تھی یہ شخص کس قدر خوبصورت باتیں کرتا ہے، اس کی سوچ کتنی پیاری ہے۔ وہ بولتا تھا اور وہ سنتی تھی۔ ساجیب، میں بہت بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتی۔ میری خواہش اب صرف اتنی ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ کر نہ جائے، خاص طور پر وہ شخص جسے میں چاہوں۔ آپ وہی پرکشش شخص ہیں۔ وہ کہہ کر ایک دم سرمٹ سی گئی۔ پھر کچھ پل بعد پھر پھیلی، میں ویسے بھی محبت کو ترسی ہوئی ایک لڑکی ہوں۔ میرا دل کمزور ہے، کیا آپ مجھے طاقت دے سکتے ہیں؟ اس نے اپنی ساحر آنکھوں سے ساجب کو دیکھا۔ تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو سدرا۔ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا کیونکہ تم میرے دل میں رہتی ہو۔ تم ہی میری زندگی، تم ہی میرا سکون ہو۔ میں اپنی محبت بھری نظروں سے پیار لٹاتا، باتوں سے اسے اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ دل میں محسوس کر رہی تھی کہ ساجب سے سر سے پیر تک سچائی ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کے لیے بہت اہم تھا کہ وہ بھی تو اس کی محبت میں گلے تک ڈوب چکی تھی۔ پھر سب نے دیکھا کہ سدرا کو نے ایک نیا جنم لیا ہے۔ وہ ہنستی تو اس کی آنکھیں بھی ہنسنے لگتی، اس کے ہونٹ مسکراتے تو پورا چہرہ مسکرانے لگتا۔ محبت نے اسے اور خوبصورت بنا ڈالا تھا۔ ہر شام وہ ساجب کا انتظار کرنے لگی تھی۔ یہی نہیں، ایک شام کو ثاقب صاحب اور طاہرہ بیگم اس کے بابا سے ملنے آئے اور ساجب سے اس کا رشتہ طے کر گئے۔ 2 دن بعد گھر پر ہی منگنی کا فنکشن رکھا گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ جو اس نے چاہا تھا اب اسے حقیقت کا روپ دھر لیا تھا۔ اس کے انمول جذبات کو باقاعدہ زمانے کی نگاہوں میں ایک نام ملنے والا تھا۔ اب وہ سدرا دانیال نہیں بلکہ اب وہ سدرا ساجب کہلانے والی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس شام ساجب آیا تھا۔ ارے میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی۔ میرا بچہ اب تو بہت ہی کم آتا ہے، اور آتا بھی ہے تو سیدھا باہر سے ہی سدرا کو لے جاتا ہے۔ بی جان کی شکایت بھی ٹھیک تھی۔ میں اپنے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اصل میں دادی، آج میں سدرا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ امی اس کی پسند سے خریداری کرانا چاہتی ہیں۔ ساجب نے تفصیل بتائی۔ تبھی سدرا تیار ہو کر چلی آئی۔ ساجب اسے پہلے سے ہی فون کر چکا تھا۔ دادی مزے سے مسکرا دی۔ دل سے اپنی پیاری پوتی کے لیے دعائیں نکلی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، پھر واپسی پر کھانا ادھر ہی کھانا، مجھے بھی تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے۔ دادی نے جیسے حکم دیا۔ حسن اور عشق مل کر ساتھ ساتھ گھر سے روانہ ہوئے۔ امی جان کے حکم کے مطابق انہوں نے من پسند شاپنگ کی تھی، مگر ان کا ارادہ واپسی میں گھر پر ہی کھانا کھانے کا تھا۔ ساجب کو وہ کسی شہزادی کی طرح لگتی تھی جس نے اسے محبت کے تخت و تاج دیا تھا، اور سدرا کو لگتا تھا کہ ساجب اس کی اندھیری راتوں میں جگنی بھر دیے، محبت کی روشنی سے اس کی زندگی کو روشن کر ڈالا ہو۔ ساجب نے بے حد خوبصورت کام دار لہنگا اس کے لیے چنا تھا۔
ارے یہ کیا، یہ تو بہت بھاری ہے، نگینوں سے بھرا ہوا ہے۔ اف، میں دلہن تو نہیں ہوں، ابھی تو صرف منگنی ہے۔ وہ بوکھلا گئی۔ میرے دل کی دلہن تو تم ہی ہو نا، اس نے بھی شوق انداز میں کہا تو وہ شرما گئی۔ سوٹ کے رنگ کی سینڈل اور چوڑیاں اور خوبصورت سا جویلری گولڈن سیٹ بھی خرید لیا گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا سا کھا لیں۔ شاپنگ سے نپٹ کر سدرا نے کہا۔ ہاں بالکل، ساجد نے کہا، اور پھر دونوں نے چاٹ کارنر کے چھولے اور گول گپے کھائے اور گھر کے لیے چل پڑے۔ کھانا کھا کر ساجد چلا گیا تو وہ خاموشی سے بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنی وہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھے کہیں دور سوچوں میں گم تھے۔ وہ ان کے سامنے جا کر کرسی پر بیٹھی تو وہ چوکے، چہرے سے پیار پھوٹ پڑا۔ میری بیٹی ابھی تک سوئی نہیں؟ جاگ رہی ہے؟ سو جاؤ جاؤ، کل کا دن بہت بزی گزرے گا۔ وہ اپنی اداسی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں سو جاؤں؟ بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی تو وہ ہنس دیا۔ ارے پگلی، مجھے بھوک نہیں تھی اس وقت، چلو اب کھا لیتا ہوں، اتنی سی بات کے لیے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ انہوں نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ باپ اور بیٹی کو آتا دیکھ بی جان نے سکھ کی سانس لی۔ سدرا باپ کو کھانا کھلا کر اور چائے پلا کر انہیں سونے کے واسطے ان کے کمرے پر چھوڑ آئی۔ صبح جلدی اٹھنا تھا، اس کے لیے وہ خود بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آنکھوں میں ساجیب کا چہرہ بسا ہوا تھا، اس کی باتیں یاد کرتے کرتے وہ سو گئی۔